فرمایا اے میرے نبیوں، ہر نبی کو یہ فرمایا کہ اگر میں نے اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا، نہ زمین پیدا کرتا، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ لو، نہ کرسی، نہ قلم، حتیٰ کہ ہر نبی کو فرمایا گیا تمہیں بھی پیدا نہ کرتا اگر انہیں پیدا نہ کرنا ہوتا۔ پھر فرمایا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا اگر انہیں پیدا نہ کرنا ہوتا۔ حضرات اس کا مطلب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی جان ہیں، روح ہیں، پوری کائنات کی اصل ہیں۔ اس کا مطلب پوری کائنات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا پوری کائنات کی حقیقت صفر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات اس کو عاشق رسول ولی اعظم حضرت پیر پروفیسر ڈاکٹر علی محمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہ العالیہ فیصلہ آباد سے فرماتے ہیں کہ اس کو اگر ہم یوں کہیں کہ گل ساری سرکار دی ہے تو اصل بات ہی یہی ہے، کیونکہ پوری کائنات میں بات ہی صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ایسے عاشق رسول کہ جن کی غلامی پہ مجھے فخر ہے، حضرات میری اوقات ان کے سامنے اتنی نہیں کہ ان کے قدموں کی خاک بن جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فخر عطا فرمایا کہ میں ایسی ہستی کا غلام ہوں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ایسی عظمت اور شان رکھتے ہیں کہ ولی اعظم کا لقب عطا ہوا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اسی بات کو، ان کے اسی فرمان کو لے کر ہم چلتے ہیں۔ حضرات کائنات کی ہر چیز نور مصطفیٰ علیہ السلام سے بنی ہے۔ یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ لو، یہ کرسی، یہ قلم، حضرات کائنات کی ہر چیز حتیٰ کہ عرش، لو، کرسی، قلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جو چیز تخلیق فرمائی وہ میرا نور تھا۔ پھر فرمایا اس نور سے اللہ نے یہ تمام چیزیں پیدا فرمائی، اور پھر یہ فرمایا کہ میرا نور جہاں جہاں کائنات میں گردش کرتا رہا۔ حضرات اس کو اعلیٰ حضرت بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات علامہ اقبال بھی اسی بات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، زنور مصطفیٰ او را بہا است، کائنات میں جو بھی کچھ بنا ہے نور مصطفیٰ علیہ السلام سے بنا ہے۔ اور اگلا مصرع جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ابھی کوئی چیز نہیں بنی تو وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ مجھے نور مصطفیٰ مل جائے اور میں بھی تخلیق ہو جاؤں۔ حضرات کائنات میں ہر طرف، کائنات کی ہر چیز نور مصطفیٰ علیہ السلام سے بنی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں گل ساری سرکار دی۔ حضرات تم اب محفل میں، آپ محفل میں آئے ہیں، محفل میں تشریف لائے ہیں، آپ خود آئے ہیں یا آپ کو سرکار نے بلایا ہے؟ ایک نعت کا شعر ہے نا، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ حضرات آپ کا محفل میں آنا وہ بھی سرکار کی عطا سے ہے، ان کی مرضی سے ہے۔ اور بھی تو تھے، آپ کے اور پیر بھائی بھی ہیں، نہیں آ رہے محفلوں میں، تو کیا ہے؟ یہ محرومی ہے، ان کی بد نصیبی ہے۔ کیوں؟ یہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو آ سکتے ہیں اور نہیں آئے، باقی جو مجبور، جن کی مجبوری ہے ان کے بارے میں نہیں میں عرض کر رہا، ان کے بارے میں جو آ سکتے ہیں محفل میں اور نہیں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ محفل میں تو آتا ہی وہی ہے جس کو سرکار بلاتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ انجانے میں بظاہر وہ اپنے آپ کو مرشد پاک کا غلام سمجھتے ہیں،
لیکن انجانے میں وہ نفس اور شیطان کی غلامی میں چل پڑے، اس کے چکر میں پھنس چکے ہیں۔ کیونکہ محفلوں میں آنا اپنی ذات کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے۔ آپ تو مرشد کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہے ہیں، یا تو اپنی ذات کے لیے آنا ہو، نہ وہ میرے لیے آ رہے ہیں نہ وہ اپنے لیے آ رہے ہیں، وہ تو مرشد کے حکم کی تعمیل کے لیے آ رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضرات خوش قسمت ہیں آپ لوگ، حضرات ہمارے آپ کے سارے عمل نور مصطفیٰ سے بنے ہیں۔ انبیاء کی نبوتیں، صدیقین، شہداء، صالحین، تبع تابعین، صلح صالحین، جتنے بھی اولیاء اللہ حضرات سب کی عظمتیں شان نور مصطفیٰ سے ہی بنی۔ اور حضرات ایک چیز اور سب سے بڑی چیز کیا ہے جس کو لوگ ہر کوئی اسی طرف دیکھتا ہے، یا اللہ ایمان نصیب کر دے، یا اللہ ایمان نصیب کر دے۔ یہ کیوں جی؟ ہر ایک کی یہی دعا ہوتی ہے نا، تو ایمان کہاں سے آتا ہے؟ دل میں ایمان کہاں سے آتا ہے؟ بتاؤں، حدیث شریف سن لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور دلوں میں خوشی محسوس کریں۔ فرمایا مومن کے دل کا نور میرے نور سے ہے، یعنی مومن کے دل میں جو ایمان کا نور آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ رہا ہے۔ بچے بھی بیٹھے ہیں، میں خاص طور پہ ان کو ذرا، بیٹا ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کہاں سے آ رہا ہے؟ ہمارے دل میں ایمان کا نور کہاں سے آ رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ رہا ہے۔ ایک لمحہ اگر کوئی انکار کر دے کہ مجھے جو نور ملتا ہے وہ اللہ سے مل رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مل رہا، بے ایمان ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ ایمان کا نور نبوت کی طرف سے ملتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ساری زندگی کرتے رہیں۔ میں اس کی مثال مختصر سمجھا دوں پھر آگے چلتے ہیں۔ آدم علیہ السلام 300 سال روتے رہے، اللہ معاف کرے ہم نہیں کہتے، لغزش ہوئی، ان سے جنت سے نکالا گیا۔ 300 سال روتے رہے، وہ لا الہ الا اللہ ہی تو کہتے رہے، اور کیا کرتے رہے؟ یا حیو یا قیوم، یا وحدہ لا شریک، یا ذوالجلال والاکرام، یا حیو یا قیوم، اللہ تعالیٰ نے پرواہ نہیں کی۔ 300 سال روتے رہے ہیں، کیا مطلب؟ اس کو آپ کیسے کہیں گے؟ سمجھے لا الہ الا اللہ کہتے رہے، اللہ تعالیٰ نے تو دیکھا ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں کی۔ جس وقت کہا یا اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے بخش دے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ تو ذرا غور کریں، جب نبیوں کو اللہ اپنی عظمت اور شان بیان کرنے کے باوجود نہیں معافی اور توبہ دے رہا، تو یہ امتی جو خود سرکار کا امتی ہے اور کہے کہ مجھے ایمان کا نور اللہ سے مل رہا ہے، نبی سے نہیں مل رہا، اور جب تک محمد الرسول اللہ نہیں مانو گے، اقرار نہیں کرو گے، تمہارے اندر ایمان ہی نہیں آئے گا۔ ایمان کا نور تو آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل قلب مبارک سے پوری کائنات کو ایمان کی روشنی اور نور مل رہا ہے۔ تو پھر کہہ دیجیے گل ساری سرکار دیے، اور کھلے دل سے اس بات کو تسلیم کیجئے اور شکرانہ ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایمان کا نور عطا فرمایا۔ حضرات خوش قسمت ہیں ہم لوگ۔ تو حضرات دوسری چیز، آدم علیہ السلام کی توبہ کہاں سے قبول ہوئی؟ سرکار کے صدقے سے۔ آدم علیہ السلام، ان کو سجدہ فرشتوں سے جو کروایا گیا وہ بھی اس نور مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کروایا گیا جو ان کی پیشانی میں اللہ نے رکھا۔ کشتی نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ڈوبنے لگی، حالانکہ اللہ کے حکم سے بنائی ہے، اللہ کے حکم سے چرند پرند سارے انسانوں کے جوڑے جو آپ پہ ایمان لائے وہ سب کو آپ نے بٹھا لیا کشتی میں۔ کشتی ڈوبنے، اب اللہ کے حکم سے بنی ہے، زمین سے پانی نکلا، پوری زمین ڈوب گئی، اتنا پانی بڑھنے لگا کہ وہ پہاڑ آدھے پہاڑ مطلب وہ کشتی، اب سارے کافر ڈوب گئے، ان پہ جو ایمان نہیں لائے وہ سب ڈوب گئے، کشتی بھی، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کشتی ڈولنے نہ، نوح علیہ السلام پریشانی آ گیا، آپ کے حکم سے کشتی بنائی، اب یہ کشتی بھی ڈوب رہی ہے، یا اللہ آپ کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا فرمان ہے جبریل علیہ السلام نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اس کشتی کی پیشانی پہ لکھیں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کشتی ڈوبنے سے بچ جائے گی۔ حضرات کشتی نوح کو اللہ نے کیسے بچایا؟ حضرات یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ آگ میں پھینک دیا گیا، ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے اوپر گردن پہ چھری کیوں نہیں چلی؟ ان کی پیشانی میں بھی نور مصطفیٰ تھا۔ حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے، بڑا اللہ تعالیٰ سے محبت اور بڑا پیار، اور اللہ تعالیٰ سے بڑی لاڈ اور پیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں، میٹھی میٹھی کلام کرتے ہیں، اسی لیے کلیم اللہ کا لقب اللہ نے عطا فرمایا۔ کوئی دور بھئی یا اللہ میں آپ سے سب سے قریب ہوں، میں آپ کا سب سے پیارا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ میں چاہتا ہوں میں آپ کے سب سے قریب ہو جاؤں، آپ کے بہت آپ میرے قریب ہو جائیں اور میں آپ کے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو چاہتا ہے میں تیرے اتنا قریب ہو جاؤں جتنا تیرے جسم سے روح کو تعلق ہے، جسم میں روح ہے نا، تو روح سے بھی تیرے قریب ہو جاؤں میں۔ یا اللہ آپ ضرور میرے اتنے قریب ہو جائیں، اے موسیٰ تیرے اتنے قریب ہو جاؤں جتنا زبان کے ساتھ بولنے کو آواز کو تعلق ہے، اتنا قریب ہو جاؤں۔ یا اللہ بالکل اتنا قریب ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا موسیٰ کیا میں تیرے اتنا قریب ہو جاؤں جتنا یہ آواز جو یہ کان کے سماعت کے پردے کے ساتھ جو سماعت کو تعلق ہے، اتنا قریب ہو جاؤں سننے سے؟ ہاں یا اللہ اتنے قریب ہو جائیں۔ تو فرمایا پھر ایک کام کر یا اللہ، فرمائیں پوری طرح سے ہمہ تک گوش، فرمایا پھر پڑھ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، سبحان اللہ، تو میرے اتنا ہی قریب ہو جائے گا۔ حضرات نبوت انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وسیلے کی ضرورت ہے، ان کی رحمت کی ضرورت ہے۔ تو پھر کہہ دیجئے گل ساری مار دیئے اور کھلے دل سے اس کو تسلیم کرتے ہوئے خوشی سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی اور خوش ہو جائے کہ میرے محبوب کی عظمت اور شان کو دل سے تسلیم کر رہے ہیں۔ حضرات پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ انسان کو ہر وقت انسان کی ایک دعا ہوتی ہے کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو ایمان کے ساتھ جاؤں، جو کہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ اب ایمان کی دعا تو ہر کوئی کرتا ہے، عشق کوئی کوئی مانگتا ہے، محبت کوئی کوئی طلب کرتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستی کون ہے بچوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینہ مبارک پہ دست شفقت پھرا اور فرمایا کہ اے ابو بکر اللہ نے مجھے جتنے علوم عطا فرمائے وہ سب کے سب میں نے تیرے سینے میں بھر دیے۔ اب ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں جو وہ بات کریں گے جو اللہ نے ان کو پورا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو تمام کائنات کا علم اور فہم عطا فرمایا۔ اب پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ابو بکر کچھ مانگ لو، جب مدینہ شریف گئے نا ہجرت کے بعد، آپ نے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جس طرح خدمت کی، جس طرح ان کی اپنی جان تک نچھاور کر دی۔ غار والا واقعہ آپ کو پتا ہے، میں لمبا ہے ادھر نہیں جا رہا۔ تو فرمایا ابو بکر جب مدینہ شریف پہنچے تو کچھ دن بعد آپ نے فرمایا ابو بکر کچھ مانگو یا رسول اللہ۔ اب ابو بکر وہ ہستی ہے جو وہ چیز مانگے گی جو کائنات کی سب سے افضل ترین چیز اور عظمت والی بات ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ انور ہو، ابو بکر کی آنکھیں ہو، اور کچھ چاہیے ہی نہیں۔ حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 دفعہ پوچھا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی ایک ہی طلب ہے، آپ کا چہرہ انور ہو، ابو بکر کی آنکھیں ہوں۔ 3 دفعہ جب فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ابو بکر کچھ اور بھی مانگو۔ پھر وہ خدمت تھی، طلب ایک ہی تھی اور نہیں بیٹیاں ہوں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دیتا جاؤں، بہت سارا مال ہو اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے آپ کے قدموں میں پیش کرتا ہے، جہاد میں جب وہ سارا سامان لے۔ حضرات کہنے کا مطلب صرف یہ ہے ایمان ہر کوئی سلامت مانگتا ہے، محبت کوئی کوئی مانگتا ہے۔ محبت کیا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے آپ کیا کرتے ہیں، کیا خواہش رکھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میرے محبوب کا چہرہ ہر وقت میرے سامنے ہو، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ پھر آپ کی خواہش ہوتی ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کی باتیں کرتا ہوں، ادھر ادھر جدھر بیٹھوں بس اس کا تذکرہ کروں۔ محبت یہی تو ہے، اور کیا ہے؟ تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو تے عشق اوتھے لے کے جاندہ باہو جتھے ایمان و خبر کوئی نہ ہو۔ جو محبت ہوتی ہے یہ آپ کو وہاں لے جاتی ہے کہ ایمان جہاں پہ ایمان کو بھی خبر نہیں ہوتی، محبت اہل محبت بہت اونچے درجوں پہ چلے جاتے ہیں، بہت زیادہ اپنی محبت اور عشق سے بہت اعلیٰ درجوں پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ حضرات اب ایمان کے ساتھ جانے کے بعد جو بات کہ دنیا سے ایمان سے چلے جائیں تو پھر قبر کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ حضرات قبر میں کون آئے گا؟ کیوں جی؟ قبر میں جب فرشتے آئیں گے اور سوال جواب کریں گے تو وہاں پہ کون آئے گا ساتھ؟ من ربو گا، ماں دینو گا، سارے جواب دے جائیں گے۔ 66% نمبر آ بھی گئے، 3 سوال ہے نا، 66% نمبر سمجھے آ گئے، پاس تو پھر بھی نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اب تیسرا سوال اصل سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ خیال کرنا، قبر میں تم سے سب سے اہم ترین سوال میرے بارے میں کیا جائے گا۔ حضرات نے یہ دیکھیں یہ ایمان کہاں سے آپ کا ایمان بچ رہا ہے۔ حضرات فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، میں قبر میں آ جاؤں گا اور پھر فرشتہ پوچھے گا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نورانی کیفیت میں تشریف لائیں، نور کی شکل میں۔ اب جو نور مانتا ہی نہیں پھر کیا بنے گا اس کا؟ اور مان لیں قرآن پاک میں سورہ مائدہ آیت 15 قد جاءکم رسول اللہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور تحقیق قد کا مطلب ہوتا ہے بہت مستند بات، تحقیق۔ قد جاءکم آیا اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نور اور روشن کتاب، تو مان لو نا پھر نور اللہ فرما رہا ہے نا، تو ماننے میں کیا حرج ہے؟ تو جب اللہ نے بنا کے ہی ان کو نور بھیجا ہے تو اس میں ہم شک کیوں کریں؟ کیوں جی؟ شک کرنا بنتا ہے؟ اللہ فرما دے، ہماری ہے کوئی اوقات کے آگے اس پہ کوئی اعتراض کرتے ہیں انگلی اٹھا دیں؟ اگر ہم انگلی اٹھاتے ہیں تو یہ کفر ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے یا اللہ ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نورانیت کے ساتھ قبر انور میں تشریف لائیں گے۔ اب فرشتے سوال کریں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ اب یہاں پہ 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور تسلیم کرتے تھے، اس نور کو تسلیم کرنے کی وجہ سے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً دیکھ لیں گے، پہچان جائیں گے کہ یہ تو وہی نبی تھے جن کا میں کلمہ پڑھتا تھا، جن کی میں نعتیں پڑھتا تھا۔ اب اس نور کو تسلیم کرنے کی وجہ سے، نور کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے وہ اسی وقت کلمہ پڑھیں گے۔ اور ایسے ایسے عاشقان رسول ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ جب دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو یا اللہ ہمیں یہ توفیق عطا ہو کہ ان کے قدموں کے ساتھ لگ جائیں، ان کے قدموں پہ ہم قدموں کا بوسہ نصیب ہو جائے۔ آمین۔ حضرات دوسری طرح کے لوگ وہ ہوں گے جو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بشری صفت کو مانتے ہوں. جو پہلی قسم کے لوگ تھے صاحب ایمان جن پہ اللہ کی خاص رحمت تھی، وہ آپ کی بشری صفت کو بھی مانتے تھے، آپ کی نورانیت کو بھی تسلیم کرتے تھے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پہ اللہ کے ہاں تشریف لے کے گئے تو اب یہ آدم موسیٰ علیہ السلام تو جب اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ترانی، نہیں دیکھ سکتا. اور حتیٰ کہ فرمایا موسیٰ، پھر ایک تجلی سوئی کے ناکے جتنی جب ڈالی تھی پہاڑ ہی جل کے سوا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کا دیدار اپنے سر مبارک کی ان 2 آنکھوں سے اس طرح کیا کہ ایک کمان کا فاصلہ. اور فرمایا میں نے اپنے رب کو بہت احسن صورت میں پایا. حضرات تو پھر ہم کیوں انکار کریں؟ حضرات اقرار کر کے ہم اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کو دل و جان سے ماننے والے کیوں نہ بن جائیں؟ تو مان لیں، اس کو دل سے اقرار کر لیں. اس سے کیا انعام ملے گا؟ آپ جب حضور قبر انور میں تشریف لائیں گے، آپ کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی. حضرات تو پھر یہ دل سے کیوں نہ تسلیم کریں کہ گل ساری سرکار کی ہے، کائنات میں بات ساری اصل سرکار کی ہے. حضرات کائنات کی اصل حقیقت ذات مصطفیٰ علیہ السلام ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. حضرات پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، تو صحابہ تذکرہ کر رہے تھے کہ دیکھو کیا شان ہے، کیا عظمت ہے حضرت آدم علیہ السلام، صفی اللہ، نوح علیہ السلام آدم ثانی جن کو کہتے ہیں، آدم ثانی تھے، اور نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ کلیم اللہ. کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے، بڑی عظمت بڑی شان پائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، تشریف لا چکے تھے مسجد نبوی. تو اس کے بعد آپ تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، بے شک نبیوں کی بڑی بڑی عظمتیں تھیں. آدم صفی اللہ تھے، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ. لیکن اے صحابہ غور سے سن لو، میں حبیب اللہ ہوں. اور حضرات حبیب اللہ کا مطلب پتہ ہے؟ حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جس کو خدا، یہ صفی اللہ، نجی اللہ، خلیل اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کو عبادت، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کر کے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فرائض کو ادا کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگے رہے ساری زندگی. اور حبیب اللہ وہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے صحابہ، حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جس کو خدا خود راضی کرے. تو پھر 2 عالم چاہتے ہیں، اس کو کسی شاعر نے کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، کسی عاشق رسول نے، کہ 2 عالم چاہتے ہیں خدا کی رضا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو پھر حضرات کیوں نہ کہیں گل ساری سرکار دی. حضرات میں یہاں پہ ایک بات اور عرض کروں کہ صحابی کہاں سے بنتا ہے؟ صحابی کہاں سے بنتا ہے؟ نبوتوں کو بھی عظمتیں میں نے قرآن پاک کا بھی آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. صحابی کہاں سے بنتا ہے؟ جس نے کیا نفلوں سے بنتا ہے؟ کیا تہجد پڑھنے سے بنتا ہے؟ راتوں کو جاگنے سے بنتا ہے؟ 100 حج کر رہے، 100 عمرے کر رہے، صحابی بن جائے؟ نہیں بن سکتا. جس نے اس وقت اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں جس نے ایمان کی حالت میں ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا ایمان کی حالت میں، صحابی ہوگا. حتیٰ کہ اس وقت اس نے کوئی عمل بھی نہ کیا ہو، کوئی نماز نہیں پڑھی، صرف ابھی ایمان لایا ہے، صحابی ہو جاتا ہے.
تو حضرات صحابی کی پتہ کیا عظمت اور شان ہے کہ صحابی بنتا ہی دیدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. بچوں اس بات کو سمجھنا ہے، صحابی کہاں سے بنتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے بنتا ہے. میں آپ کو خاص طور پہ کیوں میں کہتا ہوتا ہوں بچوں، آپ نے ان باتوں کو سمجھنا ہے، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایمان کہاں سے ملتا ہے، صحابی کہاں سے بنتا ہے، ولی کہاں سے بنتا ہے. حضرات اس وقت صحابی آپ کے ایک ایمان کی حالت میں ایک دیدار سے وہ صحابی بنتا تھا اس وقت. آج ولی حضرات، آج کسی زمانے کے 70,000 غوث اگر 70,000 غوث بھی اگر ایک زمانے کے اکٹھے ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو گھوڑے پہ سوار ہو اور گھوڑے کو دوڑائے، اس کے سوموں سے نیچے زمین پہ لگنے سے جو مٹی اڑے، اس خاک جیسے بھی نہیں ہو سکتے 70 غوث. صحابی کا یہ مقام ہے. اس وقت صحابی اگر ایک مٹھی جو خیرات کرتا، اور ہم آج کے دور میں کوئی ولی ہی کیوں نہ ہو احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے، وہ بھی اس ایک مٹھی جو خیرات صدقہ کیے کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ صحابی کی عظمت اور شان ہے. حضرات ولی کہاں سے بنتا ہے؟ ولی کہاں سے بنتا ہے؟ کیا نفل پڑھنے سے، عبادت کرنے سے، راتوں کو جاگنے سے، حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے؟ ولی کہاں سے بنتا ہے؟ نہیں. جس وقت ایمان کی حالت میں جس نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا ولی ہو جاتا ہے. حضرات وہ ولایت کے درجوں میں شامل ہو جاتا ہے. اس کا نام ولی صحابی بنتا ہے دیدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ولی بنتا ہے دیدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرات کائنات کی اگر ساری عظمتیں بنتی ہی، حتیٰ کہ ہمارے ایمان، ہماری قبر جنت کا باغ، ہر چیز ہی اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے اور ان کو تسلیم کرنے سے بنتی ہے تو ہم کیوں نہ کہیں پھر گل ساری سرکار کی. حضرات جبریل علیہ السلام تشریف لائے، جب انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہنم دیکھ کے آیا ہوں، جہنم میں 7 درجے ہیں، سب سے نیچے منافقین ہیں. میں لمبی بات میں نہیں جا رہا، سب سے نیچے منافقین ہیں، اس کے بعد اوپر کافر ہیں، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ وہ سورج کو مطلب جو مطلب پوجنے والے، آگ کو پوجنے والے. حتیٰ کہ فرمایا کہ وہ جب سب سے اوپر والے درجے کی بات کرنے لگے کہ جنت کا اوپر والا جو پہلا درجہ ہے، وہاں پہ خاموش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل خاموش کیوں ہو گئے، بتاؤ پہلے درجے میں کون ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے درجے میں آپ کے امتی ہوں گے، آپ کے امتی ہوں گے. اور جبریل علیہ السلام بھی سر جھکا لیا یہ کہہ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاتے ہو کہ میری امت بھی دوزخ میں جائے گی. آپ اس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے اور بند ہو جاتے، روتے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے اور اپنی امت کے لیے. اچھا 3 دن گزر گئے، تیسرا دن تھا. صحابہ نے کہا کہ حتیٰ کہ گھر بھی تشریف نہیں لے کے گئے، بس وہ اپنے ایک حجرہ جو عبادت والا تھا اس میں بند ہو جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے مسجد نبوی میں فرض، اور اس کے بعد واپس حجرے میں چلے جاتے تھے. صحابہ نے پوچھا، ساروں نے کہا اے ابو بکر آپ سب سے قریب ہیں، آپ جائیں اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اس طرح یہ کیا معاملہ ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کے دروازہ دستک دی، نہیں آواز بھی دی یا رسول اللہ، جواب نہیں آیا، خاموش ہو کے واپس آ گئے. پھر عمر فاروق نے کہا ابو بکر اگر آپ کے کہنے پہ نہیں گئے تو میرے جانے سے کچھ بھی، یہ تو آپ ایک ہی ہستی ہیں، حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر تیسرا دن تھا شام کا وقت، حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے گئیں، جا کے دستک دی، آواز نہیں آئی. پھر آپ نے ہلکی سی آواز دی ابا جان،
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا. تو جب سیدہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ میری امت بھی دوزخ میں جائے گی، اس کے کچھ دوزخ میں سے امت میں سے کچھ افراد، فرمایا کہ اس وقت سے میں بے چین ہوں، بے قرار ہوں، میری روح بے قرار ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یا اللہ میری ساری امت کو بخش دے. اور اس کے بعد آپ نے پھر دروازہ بند کر لیا. اس کے بعد بی بی صاحبہ تشریف لے آئیں، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام تشریف لے